वारिस, विरसा, मिरास ये एक ही खानदान के लफ्ज हैं। वारिस कहते हैं जो मालिक हो, और शरीयत का मसला है कि आप किसी ऐसी जगह पे नमाज पढ़ें जहां वारिस की इजाजत ना हो तो वो नमाज कबूल नहीं होती। गस्बी जगह पे मस्जिद नहीं बन सकती। आप किसी ऐसी जगह पे जाके नमाज पढ़ दें और पूरी नमाज भी ठीक हो, किरात भी ठीक हो, लंबी नमाज भी हो, रोते भी अल्लाह की मोहब्बत में रहें, गिड़गड़ाते भी रहें, लेकिन किसी से बाद में पूछें कि मैंने वारिस से इजाज़त नहीं ली थी तो वो कहेगा तेरी नमाज कबूल नहीं है। अगर आपने कहीं किसी दुकान से कोई ऐसी चीज़ उठा के जिसमें वारिस की इजाज़त नहीं, अल्लाह की मोहब्बत में रोज़ा रख लिया, वो रोज़ा कबूल नहीं होगा। तो ये शरीयत का मुतफ़िक़ा फैसला है कि इबादत वारिस की इजाज़त से होती, इबादत वारिस की इजाज़त से होती है। मैं पहली सतर समातों को हदिया करने लगा हूं। जो खुदा बगैर वारिस के इबादत कबूल नहीं करता, बगैर वारिस के कुरान की तलावत को कैसे कबूल कर ले? कुरान के लिए भी कुरान के वारिस की इजाजत जरूरी है। और मैं क्या करूं, हर इबादत में कुरान है। नमाज बगैर कुरान के नहीं है, इबादत बगैर कुरान के नहीं है, और खुदा कह रहा है कि कुरान बगैर वारिस के नहीं है। हमने किताब का वारिस उन्हें बनाया जिन्हें हमने मुस्तफा किया हुआ था। जब रिसालत में आप दुनिया ज़ाहरी तौर पे छोड़ रहे थे तो रसूल ने एक हदीस कही, इन्नी तारिकुन फिकुमुस सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैत। जा रहा हूं मैं तुम्हारे दरमियान से छोड़ के दो चीजें, एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी इतरत वाली अहले बैत। क्या समझते हैं ये कौन बोल रहा है? ये मुफक्कर अव्वल बोल रहा है, ये अक्ले कुल बोल रही है, ये नूर अव्वल बोल रहा है। मेरे मालिक, जब तूने अहले बैत ही कह दिया था, फिर इतरती अहले बैत का लफ्ज क्यों आया? पूरी अपनी जिंदगी में जब भी कहा सिर्फ अहले बैत कहा, अपने आखिरी लम्हे पे जाके कहा इतरती अहले बैत ही, मेरी इतरत वाली अहले बैत। रसूल ने फरमाया मेरी निगाहें मुअर्रखीन को देख रही थी, इन्होंने किसी और को भी अहले बैत में शामिल करना था, मैंने इतरत की शर्त लगा दी, जो भी अहले बैत होगा उसे इतरत वाला होना चाहिए। इन्नी तारिकुन फिकुमुस सकलैन किताब अल्लाह व इतरती, तमहीद में बहुत सारी किताब अल्लाह व इतरती, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब, एक मेरी इतरत। 12 जगह पे अहले सुन्नत की किताबों में 12 रावियों ने इस हदीस को इन्हीं अल्फाज के साथ लिखा। 12 रावियों ने सहीहैन में इस हदीस को इन्हीं अल्फाज से लिखा कि नबी दो चीजें छोड़ के गए, एक अल्लाह की किताब और एक अहले बैत। एक रावी है सिर्फ जिसने अहले बैत की जगह सुन्नती लिखा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 12 ने अहले बैत लिखा, एक रावी था जिसने कहा नहीं अहले बैत का लफ्ज नहीं है, सुन्नती का लफ्ज है। अब उसमें अगर मैं जगह पे जाऊंगा कि उस रावी की दुश्मनी क्या थी तो ये बड़ी तफसीली गुफ्तगू हो जाएगी। सिर्फ एक रावी है जिसने सुन्नती लिखा, और ये है अहले बैत का जिंदा मौजज़ा। जो लफ्ज उनकी दुश्मनी में लिखा जाता है वही उनका कसीदा बन जाता है। मौला की कसम, ये अहले बैत का जिंदा मौजज़ा है। जितनी भी तहरीरें उनके बुक्स में लिखी गई वही उनका कसीदा बनी। जो बंदे चुप है, मैं दलील देता हूं, आज तक मिंबर आले मोहम्मद से वकालत अहले बैत करते हुए जितनी किताबें इनके हक में पेश की जाती हैं, ये वही किताबें हैं जो इनकी मुखालफत में लिखी गई है।
ہم کبھی بھی کافی کا حوالہ نہیں دیتے. ہم کبھی بھی اپنے مذہب کی، ہم جب بھی کتاب کا حوالہ دیں گے اس کتاب کا حوالہ دیں گے جو لکھی بھی نہیں کی دشمنی میں گئی. اب یہ دیکھیں، یہ بغض علی تھا جس مورخ نے، جس راوی نے کہا یہاں نبی نے اہل بیت کا لفظ نہیں کہا تھا، سنتی کہا تھا. ٹھیک ہے، سنتی کہا تھا نا. سنت کسے کہتے ہیں؟ لغت میں سنت کے 5 ترجمے کیے. سنت کہتے ہیں طریقے کو، سنت کہتے ہیں فطرت کو، سنت کہتے ہیں مزاج کو، سنت کہتے ہیں روش کو، سنت کہتے ہیں چہرے کو. یہ 5 ترجمے کیے ہیں سنت کے علماء لغات نے. 5 جگہوں پہ لفظ سنت استعمال کیا جا سکتا ہے. طریقے کے لیے کیا جا سکتا ہے، سیرت کے لیے کیا جا سکتا ہے، روش کے لیے کیا جا سکتا ہے، طریقے کے لیے کیا جا سکتا ہے، مزاج کے لیے کیا جا سکتا ہے، چہرے کے لیے کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب اگر یہ 5 ہے اور نبی سنت چھوڑ کے گئے تھے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ قرآن کے ساتھ کسی ایسے کو ماننا پڑے گا جس کی تربیت نبی جیسی ہے، جس کی تینت نبی جیسی ہے، جس کا مزاج نبی جیسا ہے، جس کا طریقہ نبی جیسا ہے، اور جس کا چہرہ محمد سے اتنا ملتا ہے کہ ہجرت کے بستر پہ سو گیا تو کافروں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ محمد سو رہا ہے یا علی سو رہا. یال اہل بیت کے لیے، اہل بیت کو ٹھیک ہے راوی 12 راویوں کی روایت ہٹا دو، ایک ہی آگے لے کے آؤ. نبی سنت چھوڑ کے گئے. سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو نبی کہے، جو نبی کرے. ایسا ہی ہے. بڑی آسان تعریف کی ہے جو رائج الوقت تعریف ہے. سنت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو نبی نے کیا تھا یا نبی نے کہا تھا. جو نبی کہے وہ بھی سنت، جو نبی کرے وہ بھی سنت. جو نہ نبی نے کیا ہو نہ نبی نے کہا ہو وہ بدعت ہے. یہاں لے کے آنا چاہتا تھا میں اس مجمع کو جہاں مزاج پہنچ گیا. جو نبی کہے وہ سنت، جو نبی کرے وہ سنت. جو نہ نبی نے کیا ہو نہ نبی نے کہا ہو اسے بدعت کہا جاتا ہے. آج مسلمانوں کے 2 نظریات ہیں، ایک ہے خلافت والے، ایک ہے امامت والے. خلافت سقیفے سے چلی، امامت غدیر سے چلی. غدیر میں محمد کہہ بھی رہا تھا، کر بھی رہا تھا، سقیفے میں محمد نہیں تھا. پھر مان، غدیر سنت ہے، سقیفہ بدعت ہے. مولا حسین عزت علی امام بنا. علی کا اعلان ہوا نبی کی زندگی میں، خلیفہ کا اعلان ہوا نبی کے بعد. کہاں جا کے پھر یہ باتیں کریں کہ خود تم نے لکھا ہے جو کام نبی کی زندگی میں نہ ہو وہ بدعت. خلیفہ بنا نبی کے بعد، خلافت بدعت. نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا، غدیر میں قولی سنت بھی ہے، فعلی بھی ہے. 2 لفظ آئے ہیں قرآن میں، خدا نے کہا آتیو اللہ و آتیو رسول، اطاعت کرو اللہ کی. اطاعت کسے کہتے؟ جو رسول کہے وہ کرو. ناصر بھائی چھوڑے میسج. اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی. پھر دوسری جگہ خدا نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ
फत्ताबिऊनी, मेरे मोहम्मद की इत्बा करो। इताअत कौले रसूल का नाम, इत्बा अमले रसूल का नाम। रसूल ने कहा नमाज पढ़ो, ये अताअत। जैसे रसूल ने पढ़ी वैसे पढ़ो, ये है इत्बाए रसूल। इताअत कौल को कहते हैं, इत्बा अमल को कहते हैं। पढ़े लिखे बच्चों के लिए आसान कर देता हूं, एक है थ्योरी, एक है प्रैक्टिकल। थ्योरी अताअत, प्रैक्टिकल इत्बा। गदीर में थ्योरी भी थी, प्रैक्टिकल भी था। मुंह से कह रहे थे, हाथ से दिखा रहे थे। मैं हमेशा कहा कर तो फिर अख्तर शादी, मजहबे इस्लाम की गैलानी साहब महमूद भाई, मजहबे इस्लाम की जितनी हदीसें नबी की हैं, उन सब में से सबसे मुस्तनद हदीस गदीर है। हर हदीस नबी ने 20 सहाबा में, 30 सहाबा में, हद से ज्यादा 100 सहाबा में। गदीर वाली हदीस है पीर बॉबी शाह 1.5 लाख सहाबा में। डेढ़ लाख सहाबियों ने नबी से गदीर की हदीस सुनी। अब बता सहाबा को तू नहीं मानता या हम नहीं मानते? 1.5 लाख सहाबा सुन रहे थे और नबी पालान के मिंबर पे खड़े होके अली की विलायत का ऐलान कर रहे थे। आज मुअर्रिखीन ने अपनी किताबों से गदीर वाला बाब ही निकाल दिया। बच्चों को ना इस्लामियात पढ़ाया ना दीन याद पढ़ाया। हाथ नहीं हो गई, तुझे गार में सांप नजर आ गया, गदीर में हाथ नजर। तुझे वहां मुअर्रिख पहुंच गया। वहां मुअर्रिख पहुंच गया जहां मुस्तफा के अलावा कोई था ही नहीं। मुअर्रिख गार में चला गया, गदीर में नहीं है। रसूल ने अमलन दिखा दिया। 2 चीजें छोड़, कुरान, अहले बैत। मुअर्रिख ने कहा नहीं, रावी ने कहा सुन्नत छोड़ के कहा, सुन्नत लेके आ। सुन्नत किसे कहते हैं? जो रसूल कहे करे। इमामत सुन्नत है। ये जितने लफ्ज है ना, सुन्नी, वहाबी, ये सारे अल्फाज ये खुद बनाए गए हैं ना, पहचान के लिए बनाए, जैसे बरादरियों के नाम, कबीलों के नाम। इस्लाम का एक ही फिरके का नाम कुरान में है। और मैंने मलक जी हमेशा मिंबर पे कहा है, शिया फिरका नहीं, शिया मजहब है। इससे टूट के फिरके बने हैं। किसे कहते हैं सुन्नी? कहते हैं जो नबी की सुन्नत पे अमल करे। हम हैं रसूल के। जो अहले सुन्नत मेरे भाई हैं वो कहते हैं हम रसूल की सुन्नत पे अमल करते हैं इसलिए हम सुन्नी। अच्छा आओ फिर झगड़ा खत्म करें। तुम हो रसूल के सुन्नी, हम हैं अल्लाह के सुन्नी। फिर अख्तर जादी परेशान है कि जैसे ये पढ़ना चाहता था अब पढ़ रहा है। यहां तो अब कोई परेशानी नहीं है ना जी। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए, जनाबे सैयदा बस नौकरी कबूल करते रहे। हम हैं अल्लाह के सुन्नी। अल्लाह के सुन्नी क्या? हम हैं अल्लाह की सुन्नत पे अमल करते। तूने कहा दाढ़ी नबी की सुन्नत, मसवाक नबी की सुन्नत, शलवार ऊपर नबी की सुन्नत, सुरमा नबी की सुन्नत। तूने नबी से ये सुन्नतें सीखी।
चल ठीक है, तूने नबी से ये सुन्नतें सीखी हैं, इसका मतलब तूने कहा नबी ने ऐसी दाढ़ी रखी हमने वैसी रख ली, नबी ने ऐसे शलवार बांधी हमने ऐसे बांधी, नबी ने वैसे मसवा की हमने वैसे कर ली। इसका मतलब है तूने नबी के तरीके को सुन्नत कहा, तूने नबी के फेल को सुन्नत कहा, जो नबी करते गए तूने कहा हमने वो काम किया इसलिए हम सुन्नी है। यही कुरान मिंबर पे लेके 2 जमा 2 4 या मरना होगा या मारना होगा। कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह क्या काम करता है। खुदा ने कुरान में फशहदु व अना माअकुम मिनल शाहिदीन, तुम भी गवाही दो मैं भी तुम्हारे साथ गवाही देता हूं। फिर खुदा ने कहा फंतज़िरु व इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, तुम भी इंतजार करो मैं भी इंतजार कर रहा हूं। फिर तीसरी जगह पे खुदा ने कहा इन्नल्लाह व मलाइकातहु युसल्लूना अला नबी, तुम भी दरूद पढ़ो मैं भी दरूद पढ़ता हूं। चौथी जगह पे खुदा ने कहा यलअनुहुल्लाहु व लअनूना, तुम भी लानत करो मैं भी लानत कर। पांचवा काम दिखा मैं गर्दन कटवाऊं। 4 काम करता है अल्लाह, गवाही देता है, इंतजार करता है, दरूद पढ़ता है, लानत करता है। यही 4 काम हम करते हैं। अलीयुन वलीउल्लाह की गवाही देते हैं, 12वें का इंतजार करते हैं, अहले बैत पे दरूद पढ़ते हैं, दुश्मनों पे लानत करते हैं। ये 4 काम वो अलमारी से कुरान उठाओ, 4 काम अल्लाह ना करता हो, हम भी ना करें। अब लगाओ तौहीद पे MI6 का इल्जाम। करो ना, क्योंकि तुमने तो यही कहा कि जो ये करे अल्लाह 4 काम करता है। रसूल ने फरमाया 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब, एक है मेरी इतरत वाली अहले बैत। अरबी जुबान बड़ी फसी है, उन्होंने कहा अहले बैत से मुराद ये है, बैत कहते घर को, जो भी घर में हो वो अहले बैत। रसूल जानते थे कि इन्होंने अरबी जुबान से क्या फायदा लेना है, इसलिए खुदा ने रसूल से कहा घर के अंदर एक और घर बना। रसूल ने घर के अंदर चादर का घर बनाया। चादर का घर के अंदर, ये अहले बैत। और खुदा ने क्या कहा, खुदा ने कहा आयत फौरन भेज दी, पूरी वाज़े आयत खोल के तोल के नाम लेके, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा व अहलल बैति युताहिरकुम। खुदा ने क्या कहा, अल्लाहुम्मा सल्ली, खुदा ने क्या कहा, मैंने इन्हें पाक रखा, जैसे पाक रखने का हक है। हम किसी पे खिलाफ नहीं है, बात लॉजिक के साथ करो, दलील के साथ करो। जब नबी की बीवियों का लफ्ज आया, आइए खुदा का कुरान पढ़ दे, या निसान नबी, ए मेरे नबी की बीवियों, तुम्हारे जैसा कोई भी औरतों में नहीं है। इन्ना अतकैतुन्ना, अगर तुम मुत्तकी हो तो। आयत कुरान की पढ़ी, खुदा ने कहा तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं, कोई औरत भी तुम जैसी नहीं, क्योंकि तुम्हें निस्बत है मेरे नबी से। लेकिन खुदा ने आगे कंडीशन लगाई, शर्त लगाई, अगर तुम मुत्तकी हो। अच्छा, मुत्तकी है, तकवा किसे कहते? तकवा सिर्फ अज़ा की पकीज़गी का नाम नहीं, कल्ब की तहारत का नाम है। तकवा कहते हैं इबादत की आखिरी हद। चले जी, बड़ा खूबसूरत जुमला आ गया, बड़ा खूबसूरत जुमला मुहदिया करने लगा।
زمین پہ فضیلتوں کی آخری حد کو تقوی کہتے ہیں. جتنے درجے شروع ہوتے نا جی، ایک انسان عابد بنا، زاہد بنا، عارف بنا، پہنچتے پہنچتے جو آخری ڈگری ہے نا اللہ کے قریب ہونے کی، زمین پہ تقوی. اب سطر دوں گا، دل سے دعا دے دینا. زمین پہ فضیلتوں کی آخری ڈگری کو تقوی کہتے ہیں. آسمان پہ فضیلتوں کی پہلی ڈگری کو عصمت کہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. زمین پہ آخری ڈگری تقوی. یاور شاہ جی، آسمان پہ فضیلتوں کی پہلی ڈگری عصمت. متقی انسان اپنی مرضی سے بنتا ہے. کتنا متقی بنتا ہے؟ پھر قرآن پڑھو. خدا کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا اللہ ما استطعتم. متقی بنو جتنی تم میں استطاعت ہے. متقی بنو جتنی استطاعت ہے. جس قد تک ہونا، جس قابل ہو اتنے متقی بنو. اس کا مطلب ہے متقی بننا انسان کی اپنی ذاتی حد ہے. جتنا وہ بننا چاہے، جتنی اس کی استطاعت ہے، اتنا وہ متقی بنے گا. متقی اپنی استطاعت سے بنتا ہے، لیکن جب خدا معصوم بناتا ہے تو پھر خدا کہتا ہے یطہرکم تطہیرا، میں تمہیں ایسا پاک کروں گا جیسا حق ہے. متقی بنا مرضی سے، معصوم بنا جتنا خدا نے کہا حق ہے. معصوم اللہ نے بنایا، متقی خود بنا. کیونکہ تقوی ہے قلب کا نام، قلب کی طہارت متقی. اس مت کے لیے بڑا خوبصورت جملہ، بڑا ہی انتہائی عمدہ جملہ آنے لگا. اس مت کے لیے صرف قلب کا طاہر ہونا ضروری نہیں، لہو کا پاک ہونا بھی ضروری. کوئی انسان جتنا مرضی دل کو طاہر کر لے، اگر لہو ہی پاک نہیں تو یہ جو میری رگوں میں لہو ہے یہ میرا ہے نہیں. میری رگوں میں میرے باپ کا لہو، آپ کی رگوں میں آپ کے باپ کا لہو. ہر انسان کی رگوں میں اس کا لہو نہیں ہوتا، اس کے باپ کا لہو ہوتا. مولا حسین کی عزت قسم جملہ اتنا وزنی ہے کہ مجمع اس جملے کے احترام میں اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے. آج کی اس مجلس کا طریق سا جملہ ہدیہ کرنے لگاؤ. میری رگوں میں میرا لہو ہے، آپ کی رگوں میں آپ کا لہو ہے. اب دیکھنا ہے کس کا لہو کتنا پاک ہوتا ہے. 19 رمضان کی شب تھی، علی کے سر پہ ضرب لگی ہوئی تھی. علی نے فرمایا حسن بیٹا تو نماز پڑھا. میں ٹیک لگا کے نماز پڑھتا ہوں. مصلی پہ تاریخ لکھا علی نے اپنے لہو کے ساتھ نماز پڑھی. یہ علی کی رگوں میں ابو طالب کا لہو تھا. یہ ہے ابو طالب کا لہو. پھر کدا حوالہ دیکھو، سرکار بہار کا حوالہ، محمد علی کا حوالہ. سرکار صادق العطرت شہنشاہ گھر سے نکلے، بازار میں آئے. سامنے سے آ رہا تھا ایک انسانوں کا امام، مسلمانوں کا امام. ادھر سے آ رہا تھا اللہ کا بنایا امام. جملہ کہنے لگو میر بھائی، جو ہی امام صادق آئے تو مولا کے ہاتھ میں رسول کا عصا تھا.
اب مسلمانوں کا امام، مسلمانوں نے تو اسے امام بنایا تھا، اسے تو پتا تھا نا کہ میں نہیں ہوں. وہ تو اپنی جانتا تھا نا، اسے پتا تھا میں نہیں. اصلی یہ سامنے سے آ گیا اصلی امام. اب اس نے آ کے امامت کے روب میں جھک کے خود بخود جھکا، روب امامت کی وجہ سے اگلی میں جھک کے اس نے امام صادق کے بوسہ دینے لگا. ہاتھ کو بوسہ دیا، فوراً ذہن میں آ گیا میں تو خود امام ہوں. روب امامت سے جھکا، بوسہ دیتے ذہن میں آیا میں تو، لوگ دیکھ رہے ہیں، بازار ہے، میں تو خود امام ہوں، وہ کیا کہیں گے تو ہمارا امام ہے اور تو شیعوں کے امام کے ہاتھ چوم رہا ہے. فوراً کھڑا ہو کے لگا یا ابن رسول اللہ، میں نے بوسہ اس لیے دیا آپ کے ہاتھ میں محمد کا عصا ہے. جو ہاتھ میں لکڑی کا عصا تھا یہ مصطفیٰ کا عصا ہے. میں تو عصا کے احترام پہ جھکا تھا. زندگی وار تو جعفر صادق، تیرے جوتے پہ سرکار صادق العطرت نے اپنی ابا کو ہٹا کر بدبخت لکڑی کا عصا چوم رہا ہے. میرے اندر محمد کا لہو ہے. لکڑی کے عصا کا احترام کیا. آخری سینے پہ کوفے کی مسجد میں بیٹھے تھے میرے مولا، ہر سوال کا جواب، ہر سوال کا جواب. سامنے سے ایک بندہ اٹھا، یا علی یہ اتنی جلدی جواب کیسے دے دیتے، یہ علم کہاں سے سیکھا ہے؟ اب مولا کہ ہاں یہ فیض تھا، طالب دیکھ کے کرم کرتے تھے. مطلوب آتا تھا نا، جیسا سائل ویسی عطا، جیسا سائل ویسی عطا. اب اس نے سوال کتنا نچلی سطح کا کیا کہ یہ کہاں سے سیکھا ہے. اب مولا نے دیکھا کہ اس کی ذہن کی سطح بڑی چھوٹی ہے. اب مولا یہ بھی جانتے تھے کہ یہ رسول کی رسالت کو بھی نہیں مانتا. مولا نے فرمایا حاذا صفوۃ العلم، حاذا لعاب رسول اللہ، ما زکنی زکن زکا. یہ جو میرے سینے میں علم ہے یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے. یہ میں نے جو نبی کا لعاب، اور یہ سارے مانتے ہیں کہ رسول نے صرف 3 ہستیوں کو زبان چسائی ہے. 16 رجب علی کو، 15 رمضان حسن کو، 3 شعبان حسین کو. ان کو رسول نے زبان چسائی ہے. اہل زبان بیٹھے ہوئے، میں جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں اہل زبان کے لیے. ان کو زبان چسائی ہے. باقی جتنے بھی تھے وہ سب قدموں میں آئے، نوکروں میں آئے. کسی کو یہ شرف نہیں ملا چاہے وہ کتنا بھی عزت والا صاحب بھی تھا. صدر کہوں جی اردو ادب کی، انہیں قدموں میں بٹھایا ہے، منہ نہیں لگایا. آئے 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 آئے، سب کو قدموں میں بٹھایا ہے، منہ نہیں لگایا. منہ زبان چسائی ہے. بادشاہ حسین عزت دے، اللہ بیٹوں کی زندگیاں کرے. زبان چسائی ہے یا علی کو، یا حسن کو، یا حسین. علی فرمایا ھذا صفۃ العلم ھذا لعاب رسول اللہ ما زکنی زکن زکا. یہ میرے سینے میں جو علم ہے یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے. اس نے کہا جس کا لعاب اتنا قوی ہے کہ اس کے لعاب چوسنے سے تو اتنے سوالوں کے جواب دے رہا ہے، وہ مصطفیٰ کیسا ہوگا، اس کا علم کیسا ہوگا.
اب علی کو خبر تھی کہ اسے امامت سے پہلے نبوت سمجھانی ہے. مولا امیر المومنین نے فضیلتوں کا رخ موڑ کے نبی کی طرف کر دیا. لعاب محمد کا اثر ہے، لعاب محمد کا اثر ہے. وہ بندہ یا رسول اللہ کیا کہنے مسلمانوں کے نبی کے، میں نے انہیں دیکھا ہوا تھا، کاش مجھے پہلے پتا ہوتا. وہ اتنا عظیم نبی تھا، اس کے لعاب چوس کے یہ علی بول رہا ہے. وہ گلی میں چیختا ہوا جا رہا تھا. ایک بندے نے پوچھا کیا ہوا؟ اس کا اب بھی میں نے علی سے پوچھا. فر سوالوں کے جواب کیسے دیتا ہے؟ اس کا لعاب رسول چوسنے کی وجہ سے منافق تیز قدموں سے چلتا ہوا آیا. کہ لگا یا علی اسی آپ نے کیا جواب دیا ہے؟ رسول کے لعاب کی وجہ سے. ہم بھی کہتے تھے آپ کا اپنا علم تو نہیں ہے نا، یہ تو نبی کے لعاب کا اثر ہے. علی کی وجہ گستاخ نہ بن، ابھی لعاب بولنا ہے، لہو نہیں بولا. ابھی صرف لعاب بولا، لہو نہیں بولا. وہ کوفہ تھا. علی نے منبر ابیض میں بیٹھ کے زمین کے رستے، آسمان کی راہیں، ہوا میں جانا، خلا میں جانا، چونٹی کی خلقت. علی ہر علم پہ بولا، علی ہر علم پہ بولا، علی ہر علم پہ بولا. علی نے علم کی شرح کھول دی. علی بولتا گیا، نہج البلاغہ بنتی گئی. علی بولتا گیا، علم کی گرہیں کھلتی گئی. علی بولتا گیا، دنیا علم تک پہنچتی گئی. علی نے صرف لعاب کا اثر دکھا کے علم کی شرح کی تھی. جب آئے گا میرا بارواں کعبے کی چھت میں کون کہے گا عرش فرش ہل جائے گا. لوگ کہیں گے یہ کیا بول رہا ہے؟ فرمایا اب لہو بول رہا. حسین کے سفیر عقیل کے بیٹے مسلم کا دکھوں میں رونا. ظالم سے ظالم لوگ بھی کسی کا سفیر نہیں مارتے. انہوں نے حسین کا سفیر مارا. مولا حسین نے جب مکہ پہنچ گئے، جہاں مسلم کو کوفے والوں کے خطوط دے کے کوفہ روانہ کیا. مسلم جی شہنشاہ آپ کوفہ تشریف لے جائیں، یہ کوفہ والوں کے خطوط ہیں، یہ ساتھ لے کے جائیں، کوفہ میں جا کے میری بیعت لیں. جناب مسلم دے کہتے مولا آپ کو مکہ چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کر. مولا حکم ہے آپ کا، اطاعت مجھ پہ واجب ہے. اس سے پہلے مولا نے ایک اور قاصد کو بھیجا ہوا تھا، محمد بن یکتیر کو. مولا اس کا انتظار کر لیں. مولا فرمایا نہیں مسلم آپ کو خود جانا پڑے گا. آج عقل پریشان ہے کہ خبر تھی حسین کو کہ میری منزل کوفہ نہیں. جانتے تھے حسین میں نے کوفے جانا بھی نہیں. یہ بھی خبر تھی کہ کوفہ والے غداری پہ آمادہ ہو چکے ہیں. مسلم کیوں بھیجا؟ اگر ماتم کے لیے آمادہ ہو اور تیار ہو، حسین اکیلا عباس کربلا لے کے جانا چاہتا ہے. اگر اتنے عباس ہوتے حسین کس کس عباس کو روکتا؟ مسلم عباس تھا. جناب مسلم کوفہ پہنچے. تفصیل کے ساتھ پڑھوں گا تو 40-45 منٹ چاہیے. مسلم کا کوفہ ورود، بیعت لینا، مہمان بننا، حانی کے گھر جانا. تفصیلات سے گزرتا ہوں، مظلومیت بیان کرتا ہوں. جناب مسلم کوفہ میں گئے، 18,000 افراد نے بیعت کر لی. جب مسلم نے فوراً خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا حسین کی طرف خط بھیجا. مولا میں کوفہ پہنچا، کوفہ کی جامع مسجد میں میں نے پہلی تقریر کی. مولا 18,000 افراد نے میرے ہاتھ پہ آپ کی بیعت کر لی ہے. حسین جتنی جلدی ہو سکتا ہے کوفہ آ جائے. کوفہ کی لوگوں کی تلواریں آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں.
یہ کہہ کے مسلم نے خط حسین کی طرف بھیج دیا. یہ جملہ یاد رکھیے گا، میں مصحف کے آخر میں یہ جملہ دہراؤں گا. جناب مسلم نے مولا حسین کو خط لکھا کہ 18,000 افراد بیعت کر چکے، جتنی جلدی ہو سکے کوفہ تشریف لے آئیے. نعمان بن بشیر کوفہ کا گورنر تھا، اسے معزول کر کے اس کی جگہ پہ بصرے کا گورنر ابن زیاد کو اضافی چارج دے دیا گیا کہ کوفہ بھی تیرے کنٹرول میں. یہ رات کی تاریکی میں کوفہ میں داخل ہو گیا. اس نے آتے ہی کوفہ میں کرفیو لگا دیا، پتہ کرو حسین کا سفیر مسلم کہاں ہے. لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا، لوگ بکنے شروع ہو گئے. جو بک سکتے تھے انہیں خریدا، جو ڈر سکتے تھے انہیں ڈرایا، جو قید ہو سکتے تھے انہیں قید کیا. بس یہاں سے مصائب شروع ہونے لگا. مسلم نے ظہرین پڑھائی تو مسجد بھری ہوئی تھی. مغربین پڑھا کے جب مسلم اٹھے تو کوفے کی مسجد میں مسلم اکیلے تھے. جب مسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا مسجد خالی، صرف مسلم اور مسلم کے 2 بیٹے. مسلم مسجد کوفہ سے نکلے. بیٹے ایک مومن کے گھر امانتاً رکھوائے. مسلم جانتے تھے کہ اب میں نے شہید ہونا ہے. مسلم نے بچے ساتھ اس لیے نہیں رکھے کہ میرے بیٹے باپ کا قتل نہ دیکھیں، میرے بچے باپ قتل ہوتا نہ دیکھیں، میرے بیٹے باپ قتل ہوتا نہ دیکھیں. میں نے جملہ 3 دفعہ دہرایا ہے کہ شاید کسی شیعہ کو جملہ سمجھ میں آئے اور مجھے کھولنا نہ پڑے. آج جناب مسلم کی شہادت میں پہلا جملہ پڑھ لگا ہوں، اے حسین کا سفیر، تو اپنے بیٹے کسی شیعہ کے گھر امانت اس لیے رکھوا گیا تھا کہ تیرے بیٹے تجھے قتل ہوتا ہوا نہ دیکھے. مسلم تجھے کوفے میں اپنے بیٹوں کی اتنی پرواہ تھی، کربلا میں حسین کی 4 سال کی بیٹی قاتل کے سامنے کھڑی ہو کے رو کے کہہ رہی تھی خنجر آہستہ چلا، میرا 3 دن کا پیاسا. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. یہ اونچی آواز میں ہائے کہنا محمد کی بیٹیاں قبول فرمائے. یہ جو چیخے مار کے رو رہے اور رسول کی بیٹی تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. مسلم کوفہ کی گلیوں میں چلتے چلتے کوفہ کی شہر کی آخری دیوار کے ساتھ ایک کچا مکان، مسلم اس مکان کی سیڑھی پہ جا کے بیٹھ گئے. شام ڈھل چکی تھی، مغربین پڑھا کے مسلم نکلے تھے. رات کالی اور سیاہ ہو گئی. جس دروازے میں بیٹھے تھے وہ دروازہ کھلا. ایک جھکی ہوئی کمر والی ضعیفہ، من انتا، کون ہے تو؟ مسلم بلا تشبیہ قبضہ تلوار پہ سر اٹھائے بغیر کہتے انا غریب الوطن، میں کوئی مسافر ہوں. کہتے مسافر میرے دروازے پہ کیوں بیٹھا ہے؟ مسلم کہتے کوفے میں میرا گھر کوئی نہیں. کہتے کسی اور گھر جا، میرا دروازہ چھوڑ. تجھے نہیں پتا کوفے کے حالات بدل گئے، نیا گورنر آ گیا، بڑی سختی ہو گئی ہے کوفے میں، میرا دروازہ چھوڑ. وہ سب دیکھتے کہاں جاؤں؟ کہتے کسی کے گھر جا کے پناہ لے. مسلم رو کہتے دیکھ کوئی نہیں رہا. کہتی مسجد میں جا کر رہے. مسلم رو کے کہتے رہنے کوئی نہیں دیتا. تڑپ کہتی جہاں جانا مسافر جا، میں ضعیفہ ہوں، میں اس عمر میں کوئی عذاب برداشت نہیں کرنا چاہتی.
میرے دروازے کے آگے سے اٹھ. جب کہنا میرے دروازے کے آگے سے اٹھ, مسلم نے تلوار نیام میں ڈالی, زمین پہ ہاتھ لگتا, اچھا فاطمہ زہرا تیرے بچوں کا مقدر. فاطمہ زہرا کا نام آنا تھا, توآ نے بند دروازہ کھول دیا. رو کے دی بتا کس کا نام لیا ہے؟ فرمایا زہرا کا. کہنے لگی تو زہرا کو جانتا ہے؟ مسلم رو کے دی جیسا میں جانتا ہوں کوئی بھی نہیں جانتا. رو کے دی قربان ہو جاؤں, کہیں عقیل کا بیٹا مسلم تو نہیں. ہاں میں مسلم کا نام آنا تھا, گر گئی. آقا معافی, مولا معاف کر دینا, مولا مجھے نہیں پتا تھا, مولا کنیز کو معاف کر. بسم اللہ مولا میرے گھر آ. منت کی, بادشاہ کو گھر لے کے آئی. پورے گھر میں بٹھانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی, کہاں بٹھاؤں؟ آخر مصلی بچھایا. بسم اللہ مولا, مولا قیامت والے دن زہرا سے میری شکایت نہ کر. مولا کھانا پانی؟ فرمایا صرف مصلی. مصلی پہ بیٹھ کے مسلسل مسلم روتے رہے. تو وہ دروازے میں بیٹھ کے سوچتی رہی کتنا میرا مقدر ہے. مسلم حجرے پہ مصلی پہ تھے اور تو دروازے پہ ٹیک لگا کے کہہ رہی تھی کہاں آباد مدینہ, اجڑ گئے محمد کی. باہر دروازے پہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی. جناب مسلم نے مصلی کے نیچے سے تلوار نکالی. تلوار نکال کے مسلم کمرے سے باہر نکل کے صحن میں آئے. تو آکھڑی نا مولا, مولا جتنے بھی سپاہی آتے آنے تھے, مولا تو باہر نہ جانا, مولا زمانہ تیرا بڑا دشمن ہے, مولا وہ گورنر تجھے ڈھونڈ رہا ہے. جناب مسلم دیکھ کے دے تو درمیان سے ہٹ جا, تو نے منت کی, تو نے میری ماں کا فاستہ دیا, میں تیرے گھر آ گیا, تو نے میری خدمت کی ہے, میں قیامت والے دن تیری جنت کا ضامن ہوں, میں اپنی ماں زہرا سے تیری سفارش کروں گا, لیکن دروازہ چھوڑ دے. روگ کہتی کیوں دروازہ چھڑوا رہا ہے؟ جناب مسلم کی آواز آئی ہم ہاشمی ہیں, ہماری غیرت کے وارہ نہیں کرتی, میں گھر میں ہوں اور غیر تیرے گھر میں آ جائے, فوج تیرے گھر میں آ جائے. جو سید بیٹھے مجھے معاف کر کے جملہ ماتم کر کے سننا. مولا مسلم تو نے کوفے میں توآ کنیز کے گھر سپاہی نہیں آنے دیے. شام غریبا 300 کا دستہ لے کے شمر زینب کے خیمے کے اندر گیا. جا کے کہتا ان میں سے علی کی بیٹی زینب کو. حوصلہ حوصلہ حوصلہ, ابھی شہادت تک پہنچنا ہے. تڑپے مسلم. جہاں مسلم نے تلوار نکلی ہوئی, اللہ اکبر کہہ کے مسلم کوفے کے بازار میں آئے. بابا جی کتابیں کہتی اتنا زوردار حملہ کیا عقیل کے بیٹے نے, گلیاں خالی ہو گئی. اکیلا بکھرے ہوئے شیر کی طرح کوفے کی گلیوں میں للکار کے کہا تم نے ہمیں غریب سمجھا ہے, اوہ ہمیں خط دے کے واسطے دیتے رہے ہو, بند کر لیے تم نے اب دروازے. دھاڑ رہا تھا شیر کی طرح. گلیاں خالی ہو گئی, لوگوں کے دل بند ہونے شروع ہو گئے. مسلم کی آواز کوفے کی گلیوں میں گونج رہی تھی. ابن زیاد کو دربار میں خبر ہوئی, اس نے 500 سپاہیوں کا نیا دستہ بھیجا. چاروں طرف سے کوفے کی گلیاں سپاہیوں نے گھیر لی. مسلم ایک ہاتھ تلوار, آگے سے حملہ, نیزے کے ساتھ پیچھے والوں کو روک رہا تھا. اتنی زوردار مسلم جنگ کر رہا تھا. آدھی رات تلواروں کے ساتھ یوں تلواریں, کتابیں کہتی ہیں لگ رہی تھی, شعلے ایسے بھڑک رہے تھے جیسے کوفے میں آگ لگ گئی. پھر خبر ہوئی کہ 500 کا دستہ اور بھیج. اس کا ایک شخص کے لیے اتنی فوج. جو اس کے سالار نے لفظ کہے وہ آج بھی کتابوں میں ہے,
और उसने कहा कूफे का कोई मजदूर नहीं, अकील का बेटा है, नहीं काबू आ रहा किसी से। उसने कहा तुम्हें किसने कहा है? हाशमी तलवारों से मारे जाते हैं या धोखे से मारे जाते हैं? आखिर इन्होंने कूफे की गली में गड्ढा खोदना शुरू किया। कूफे की गली में गड्ढा खोदा हुआ था, आगे से इन्होंने हमला किया। मुस्लिम पिछले कदमों पे जा रहा था। मुस्लिम का कूफे के उस गड्ढे में गिरना था। जिसके हाथ में पत्थर था उसने पत्थर मारा, जिसके हाथ में नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके हाथ में तलवार थी उसने तलवार मारी। जख्मी मुस्लिम गड्ढे में कह रहा था आज मेरा अब्बास होता, आज मेरा अकबर होता, आज मेरा कासिम। और तुमने मुझे अकेला लावारिस समझ लिया। जनाबे मुस्लिम के हाथों में रस्सियां, पांव में रस्सियां, गर्दन में रस्सियां। जख्मी मुस्लिम को किताबों से, मैं बिल्कुल किताब की शहादत पढ़ूं, लंबी रस्सियों के साथ मुस्लिम को बांधा। डरते हुए करीब कोई नहीं जा रहा था। लंबी दराज रस्सियों से मुस्लिम को खींच रहे थे। मुस्लिम रस्सियों के साथ सिपाहियों को करीब लाता। मुस्लिम किसी को अपने हाथ के साथ जख्मी कर रहा था। डर रही थी फौज जख्मी मुस्लिम से। इस हाल में मुस्लिम जब कूफे के दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, दरवाजे पे एक सिपाही खड़ा था। उसने कहा कुर्बान हाशमियों, ओए सदके अकील का बेटा, ओए कुर्बान हो जाऊं, ओए हैदर के बेटो। और ये होती है जवानियां। और तुम्हें कैदी करके भी फौज डर रही है, और तुम्हें रस्सियां बांध के भी सिपाही खौफजदा है। ये सिपाही वहीं खड़ा था या 2.5 महीने बाद यहीं से हुसैन का सज्जाद गुजरा। सज्जाद के हाथों में रस्सियां, पांव में रस्सियां, कोई दाएं से धक्का देता, कोई बाएं से धक्का देता। वो सिपाही सज्जाद के करीब आके कहने लगा चंद महीने पहले यहां से अकील का बेटा मुस्लिम गुजरा था, उसके हाथों में भी रस्सियां थी, लेकिन उसके करीब कोई नहीं आ रहा था। तू सर झुका के क्यों जा रहा है? सज्जाद की आवाज है तूने इंसाफ नहीं किया। मुस्लिम अकेला आया था, मेरे साथ अली की बेटियां, मेरे साथ हुसैन की बेटियां, मेरे साथ उमर की बेटियां। हाय हुसैन के, हाय हुसैन। जख्मी मुस्लिम को दारुल अमारा में लेके आए। हालत पढ़ दूं, सदा से माफी मांग के। हालत पढ़ने लगा, सदा से माफी मांग के। जनाबे मुस्लिम की हालत किया, अबरू कटा हुआ, होंठ कटा हुआ, आंख में तीर, चेहरे पे पत्थरों के निशान, लहू से भरा हुआ मुस्लिम इब्ने जियाद के दरबार में कैदी हाथों से खड़ा था। ये सीढ़ियां उतर के नीचे आया, मुस्लिम के सामने आ गया था, तूने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? मुझे अमीर अल मोमिनीन कह के सलाम कर। मैं जुमला पढ़ने से पहले मर जाता। उधर हुसैन का घोड़ा मंजिले जुबाला पे खड़ा था। इसने कहा मुझे अमीर कह के सलाम कर। मुस्लिम ने अपने चेहरे का लहू साफ किया, साफ करके माफ अमीर सिवाय हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के। मैं आलम की कसम खा के कहता हूं मुस्लिम ने जुमला कहा, इस बदबख्त ने मुस्लिम के चेहरे पे थप्पड़ मारा। मुस्लिम के चेहरे पे थप्पड़ का लगना था। हुसैन ने मंजिले सुबाला पे घोड़े की रकाबों को रोका। रोकेगा मुस्लिम, तूने दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कहा है। गरीब हुसैन वादा करता है क़यामत तक दुनिया मुझे गरीब हुसैन कहेगी, तुझे अमीर मुस्लिम। जख्मी हाथ, इस मलाउन ने कहा जल्दी करो। किताबें कहती हैं दिन तलू हो चुका था, रात सारी मुस्लिम जंग में रहा।
9 ذوالحجہ صبح کا وقت بکر بن حمران ملعون یہ ہے مسلم کا قاتل، یہ جناب مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے کے گیا۔ دارالعمارہ بلندی پہ، مسلم نے یوں نیچے کوفے کی گلیاں دیکھی، کوفے کی گلیوں میں بھیڑ رش، کیونکہ کل عید تھی۔ بادشاہ حسین کی قسم، مسلم نے جب کوفے کی گلیوں میں دیکھا ہر باپ اپنے بچوں کو عید کی خریداری کروا رہا تھا، زخمی مسلم کی آواز ہے، کوفے والے میں اپنے ساتھ اپنے 2 بچے لے کے آیا تھا اور کسی کو میرے بچوں کی کوئی خبر۔ بکر بن حمران ملعون نے کہا، مسلم آخری وقت میں کوئی وصیت، فرما 3 وصیتیں، کوئی ایک پوری کر۔ کیا لگا پہلی بتا؟ فرمایا کوئی حسین کو جا کے بتائے۔ میں نے پہلے کہا تھا، میں نے تقریر کے آغاز میں جملہ پڑھا تھا مصحف میں، مسلم نے کہا میں لکھ بیٹھا ہوں مولا کو خط، میں نے انہیں بلا لیا ہے کوفے، کوئی کاسد جاؤ جا کے کہو مولا کوفے والے پھر گئے، مولا کوفے نہ آنا، یا کہو اگر آنا ہی ہے تو پھر زینب کو نہ لانا۔ اس جگہ نہیں پوری ہوگی وصیت، ہم انتظار کر رہے ہیں حسین کا، جو تمہارے ساتھ کیا وہ حسین سے کریں گے۔ مسلم نے کہا میری دوسری وصیت، میری زرہ بیچنا، میری تلوار بیچنا، کوفہ میں میرے اوپر کچھ قرض ہے وہ ادا کر دیں۔ اس نے کہا دیکھیں گے کون قرض مانگنے آئے گا، اگلی وصیت بتا۔ مسلم نے کہا پانی پلا۔ اگلے دن تھی عید، مسلمانوں پہ ہے کہ جانور کو بھی ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلایا جاتا۔ میں کیسے جملہ پڑھوں؟ مسلم نے پانی مانگا، اس نے کہا پوچھتا ہوں اگر اجازت ملی تو۔ جناب مسلم کے آگے اس نے کوزے میں پانی کیا، جناب مسلم کے دانت زخمی ہو چکے تھے، ہونٹ کٹا ہوا تھا، جناب مسلم نے پانی کا پیالہ منہ کے قریب کیا، منہ کا لہو پانی میں گیا، مسلم نے وہی لہو والا پانی کوفے کی دیوار پہ پھینکا۔ یہ کمینہ بکر دے کے کہنے لگا پینا نہیں تھا منگوایا کیوں تھا؟ مسلم کی آنکھیں برس کری، فرمایا تو اپنا کام کر۔ یہ جملہ میں پڑھوں تو میں کیسے پڑھوں؟ تو برداشت کرے گا تو کیسے برداشت کرے گا؟ نہیں، کوفے والوں کو پتا چلا مسلم نے مانگا کیوں تھا، مسلم نے دیوار پہ گرایا کیوں تھا۔ چند دنوں کے بعد یہیں سے گزری ہیں علی کی بیٹیاں، علی کی بیٹیوں کا گزرنا تھا، اس دیوار کے قریب سے مسلم کی بچی گزری، رو کے کہتی ہے اماں مجھے یہاں سے بابے کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے، کوئی مجھے بتائے میرا غریب بابا کا۔ اس ملعون نے تلوار کے ساتھ مسلم کا سر کاٹا، سر بھی کوفے میں، جسم بھی کوفے میں گرا دیا۔ یہاں تک میں نے مصائب پڑھا رک رک کے، پہلی بار دعائے زہرا امام بارگاہ میں عشرہ محرم میں یہ ہاتھ باندھ کے اگلی روایت پڑھنے لگا ہوں۔ روایت جب چاہو جس وقت چاہو دکھانے کے لیے تیار ہوں، اگر یقین کرو تو میں دیتا ہوں علموں والا عباس زامن،
चाहोगे तो किताब इस वक्त भी मेरे मोबाइल में पेज मौजूद है। मौला हुसैन एक मंजिल पे रुके हुए थे। शेख मुफीद ने इस रवायत को, शेख मुफीद मजहब जाफरिया में पहाड़ जितना कद है, शेख मुफीद ने इस रवायत को लिया मोहम्मद बिन सुलेमान और मशअल बिन मंजर से। वो कहता है ये दोनों कहते हैं हम हुसैन के साथ हज वाले काफले में थे, जब हुसैन वहां से निकले हम भी पीछे जा रहे थे, या हमने देखा कूफे के रास्ते से एक शख्स घोड़ा दौड़ाता हुआ आ रहा है। वो कहते हम इसके करीब गए, हम दोनों ने उसका रास्ता रोका, हमने पूछा कौन है, उसने कहा बनी असद कबीले से ताल्लुक है। उन्होंने कहा हम भी असदी कबीले से ताल्लुक रखते हैं। वो दोनों भी असदी थे। उन्होंने कहा एक दूसरे को तारुफ करवाने के बाद हमने कहा कोई कूफे की खबर है? आखिरी 1 मिनट पढ़ने लगा हूं। इन दोनों ने पूछा, शेख मुफीद ने इस रवायत को लिखा, उन्होंने कहा हमने पूछा कोई कूफे की खबर है? उन्होंने कहा हाँ कूफे की एक खबर है, राई तो हुमा फी कत्ल मुस्लिम बहानी। जब हम कूफा से निकले थे मुस्लिम भी कत्ल हो चुका था, हानी बिन उर्वा भी कत्ल हो चुका था। उसके बाद उन्होंने कहा यखरजुहु बिअरजुलहुमा फिर सौ के, हमने अपनी आंखों से देखा मुस्लिम की लाश के पांव में रस्सियां बांध के मुस्लिम की लाश को कूफे की गलियों में घसीटा जा रहा था। अगली सदर गाजी जामन बना के कहने लगा, उन्होंने कहा हमने आंखों से देखा कूफे के बच्चे मुस्लिम के कटे हुए सर से कूफे की गलियों में अपने पांव के साथ